بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم الانشاء کی آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 16 حل کریں گے۔ اس میں یہ دے رہے ہیں کہ اپنی درسگاہ سے متعلق چیزوں پر موصوف اور صفت کے 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث آ جائے۔ تو ہم 6 جملے نہ لکھ کر 3 جملے لکھیں گے تاکہ ہماری ویڈیو اور کلاس چھوٹی رہے اور آسانی سے بھی ہم ابتدا میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ الجھن نہ ہو۔ تو اس میں ایک جملہ ہم واحد کا لکھیں گے، ایک تثنیہ کا لکھیں گے، ایک جمع کا لکھیں گے۔ اب درسگاہ سے متعلق چیزوں میں ایک بلیک بورڈ درسگاہ میں ہوتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، تو بلیک بورڈ کو ہم کہیں نیا بلیک بورڈ، تو نیا جو ہے یہ صفت ہے اور بلیک بورڈ یہ موصوف ہے، تو ہم کہیں گے السبورۃ، موصوف کو پہلے لائیں گے السبورۃ الجدیدۃ، تو یہ مؤنث میں ہماری پہلی مثال ہو جائے گی واحد کی، السبورۃ الجدیدۃ۔ اور دوسری ہم مثال تثنیہ کی بنائیں گے، اس میں کلاس میں درسگاہ میں میز ہوتی ہیں، ڈیسک ہوتی ہیں، تو اس کی عربی آتی ہے الطاولۃ، ہم اس کو تثنیہ بنائیں گے الطاولتان، الف نون کے ساتھ الطاولتان، اور اس کی صفت لیں گے بڑی، الکبیرتان، الطاولتان الکبیرتان۔ تیسرا جملہ ہم جمع کا بنائیں گے، درسگاہ میں اساتذہ ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے مہربان اساتذہ، اساتذہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہم لے آئیں گے مشفقون، مہربان، المعلمون مشفقون، یا معلمون مشفقون، یہ اس طرح سے ہم مہربان معلم تیسرا جملہ بنا لیں گے۔ دوسرا جملہ کہہ رہے ہیں اپنی تعلیم سے متعلق چیزوں پر موصوف اور صفت کے 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث آ جائے۔ تو اس میں بھی ہم 3 کر لیں گے کہ ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا آ جائے۔ تو تعلیم سے متعلق جو چیز ہے ان میں ایک کتاب ہے، ہم کہیں گے عربی کتاب، عربی زبان کی کتاب یعنی عربی کی کتاب، تو ہم اس کو بنا لیں گے الکتاب العربی، عربی کتاب، یا الکتاب القدیم، الکتاب الجدید، نئی کتاب بھی بنا سکتے ہیں۔ تثنیہ میں ہم بنا لیں گے کاپی، 2 نئی کاپی، کراستان جدیدتان، کراستان جدیدتان۔ اور جمع میں ہم بنا لیں گے قلم، نئی خوبصورت قلم، بہت ساری خوبصورت قلم، تو اقلام جمیلۃ، اقلام جمیلۃ۔ دیکھیے اقلام چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت ہم واحد مؤنث لائیں گے اقلام جمیلۃ۔ تیسرا یہ دے رہے ہیں کہ اپنے دارالاقامت سے متعلق چیزوں پر موصوف اور صفت کے 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث آ جائے۔ تو دارالاقامہ میں بیڈ ہوتا ہے، چارپائی ہوتی ہے، تو ہم واحد میں لے آئیں گے السریر القدیم، پرانی چارپائی، پرانا بیڈ، السریر القدیم۔ پھر دارالاقامہ میں کمرے ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے 2 بڑے کمرے، غرفتان، غرفتان یہ کمروں کے لیے آتا ہے، غرفتان کبیرتان، 2 بڑے کمرے۔ ایسے ہی ہم کہہ دیں گے کہ دارالاقامہ میں کمروں میں تکیے ہوتے ہیں تو اس کی عربی آتی ہے وسادۃ، اس کی جمع لیں گے وسائد ناعمۃ، وسائد ناعمۃ۔ دیکھیے وسائد غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت ہم واحد مؤنث لا رہے ہیں وسائد ناعمۃ۔ تو یہ آج ہماری تمرین نمبر 16 بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ کل سے انشاءاللہ ہم نیا سبق معلم الانشاء میں مضاف لے کر پڑھیں گے، بہت اہم سبق ہے، بہت کام میں آنے والا سبق ہے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔